آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے آرزو اور حاصل آرزو کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آرزویں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شاہ سوار کہلائے گا، لیکن آرزو گھوڑا نہیں بن سکتی۔ آرزو ایک خوبصورت تتلی ہے جس کو پکڑنے کی خواہش میں ہم نہ جانے کہاں کہاں نکل جاتے ہیں۔ آرزو کا دام سب سے زیادہ دل فریب اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکثر ناکامیاں آرزو کا انعام ہے اور اکثر انسان کشتگانے آرزو ہیں۔ آرزو کیا ہے اور اس کا مدعا شکست آرزو کے علاوہ کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم آرزو اور آرزو کے حاصل رشتوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آرزو حاصل سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو انسان دکھی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، افسردہ رہنا شروع کر دے گا۔ آج کا انسان اس المیہ سے گزر رہا ہے، خواہشات اور آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، حاصل اور زندگی کی چادر سے مڑتی جا رہی ہے، اور انسان آسائشوں کی بھرمار کے باوجود قسم پرسی کی حالت محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ترقی اور ترقی پذیری اور ترقی یافتگی نے انسان کو کثیر المقاصد بنا دیا ہے۔ وہ خواہشات اور آرزوؤں کے انبار تلے دب گیا ہے۔ آج کا انسان سسک رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ آج کی خوشی صرف ضبط غم کا شعور ہے۔ آج کا معاشرہ اجتماعی مسرتوں کا قائل ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسرت قدوں میں خوش نظر آتا ہے اور غم قدوں میں تنہا ہے۔ اس کا اپنا گھر دعوتوں میں جگمگاتا ہے اور تنہائیوں میں ٹمٹماتا ہے۔ آرزو کا بے ہنگم پھیلاؤ انسانی وجود اور انسانی خون میں سرایت کر چکا ہے۔ لامحدود خواہش ہو محدود زندگی کے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں ہی بے آرام ہو رہے ہیں۔ سکون کی آرزو میں آج کا انسان مضطرب ہے۔ قیام کی خواہش میں مسافر ہے۔ آرزو کے تعاقب نے انسان کو انسان سے اجنبی کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ سے اجنبی ہے۔ آرزو نے ہر انسان کو تنہا جزیرہ بنا رکھا ہے۔ اگر حاصل کو بڑھانے کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اپنی آرزو کا مقروض سمجھتا ہے، اپنی آرزو سے شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ ندامت اس سے اس کا اعتماد چھین لیتی ہے، اس کی اپنی نگاہ میں غیر معتبر بنا دیتی ہے۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ اسی طرح آرزو کا حاصل سے بڑھ جانا، حاصل کے آرزو سے کم رہ جانا انسان کے اندر احساس شکست پیدا کرتا ہے، اور انسان بے سبب رضا ہو جاتا ہے۔ اس حساب شکنی کے بے رحم عمل سے گزرنے کے بعد انسان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کا انسان، ہمارے دور کا انسان، ہمارے معاشرے کا انسان خود کو اپنے سے غریب تر سمجھتا ہے، اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، میں اپنے آپ کو مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حاصل آرزو تک پہنچتے پہنچتے میں یہاں آ چکا ہوں، میں کتنا بدقسمت انسان ہوں، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ وہ اپنے فوری مستقبل اور ماں بعد کے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آرزو اور حاصل کے فرق کو کم کرے۔ آرزو کم کرنا مشکل نہیں ہے، جو چیز حاصل نہ ہو اس کی تمنا کیوں کی جائے۔ آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں، جو انسان کی آرزو حاصل سے کم ہو، ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی ایک گلستان سے کم نہیں۔ دراصل ایسے لوگ اپنی استطاعت اور اپنی محنت کو بھی کسی کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہیں ان کی محنت کا صلہ مل جائے تو اس صلے کو وہ اپنا احسان سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ممنون رہتے ہیں، ہر شے کے ممنون، ہر شخص کے ممنون، ہر واقعے کے ممنون۔ کم آرزو انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استطاعت دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ غور طلب بات تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب اس کے ذاتی کام نہیں ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دل، دماغ اور آزادی قربان کرتا ہے۔ آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ زیادہ آرزو والے انسان کی جیب بھرتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں بھرتا۔ وہ حاصل کرتا ہے لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ کم آرزو انسان بہرحال بہتر ہے، وہ اپنے اعتماد کا امین ہے، وہ اپنی نگاہ میں معتبر ہے۔ اسے حاصل ہونے والی نعمتوں کی تقسیم کرنے کا شوق ہے۔ وہ دنیا کو اپنے حال میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے مستقبل پر اور اپنے حال پر بہت مطمئن ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا سر نیاز بارگاہ اور بے نیاز میں سرنگوں ہو کر سرفراز ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حاصل اور اپنی آرزوؤں کو رضا الہی کی تابع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو بس ایسے لوگ ہیں، ان کا جواب، ان کا کیا کہنا۔ اگر زندگی اللہ کو حکم ہے تو موت بھی اللہ کا فرمان ہے، اور آرزو بھی اسی حکم سے ہے۔
اور حاصل تعین اس کی منشا کے مطابق ہے، ایسے لوگ کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے ہاں تقدیر اور تدابیر کے مسائل نہیں ہوتے، ان کے ہاں انسان کی مجبوری اور آزادی مختاری پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ ماننے والے دل اسے مانتے ہیں، وہ صرف ماننا چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ بہت قلیل ہیں جن کی آرزو اور حاصل امر الہی کے تابع ہو۔ ایسے لوگ تسلیم رضا کے پیکر حرف آرزو سے بے نیاز آزاد ہو کر اپنے جہاں میں فلاح کی تصویر ہیں۔ اپنے آپ سے آگاہ ہونے کے بعد ایک انسان کا کسی چیز سے امر الہی کے مطابق لگاؤ یا اجتناب بڑے نصیب کا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی ایک دریا کی طرح ہے، رواں دواں ہے، خاموش ساحلوں سے نکلتا ہوا بغیر تکلیف کے اذان الہی کے تابع، اپنی آخری منزل کی طرف یقین کامل کے ساتھ گامزن۔ دریا کا مدہ نہ ساحل ہے نہ موجیں، بلکہ دریا کا مدہ وسال بحر ہے۔ سمندر سے نکلنے والا دریا آرزو اور حاصل کو تابع فطرت کر کے واپس سمندر تک بحر و عافیت سے پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ ہی آخری قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی آرزو ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری بھی اپنی ہے جو ان کو خود کی دی ہوئی ہے۔ ہم جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں، اسی طرح یہ طبقہ خود کو اپنی آرزو کے پیچھے ہانکتا ہے۔ اس کی منہ بولتی تصویر اور اس کی قسم ایک یہ ہے، یہ لوگ جن کی آنکھوں میں روشنی مدھم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ غریب ہیں، لیکن یہ اتنے لاچار ہیں کہ یہ زندگی کے حالات کو سن کر خوش تو رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں۔ جس نے ان کے حصے پر ہاتھ صاف کیا ہے، یہ لوگ اپنا حق نہیں جانتے۔ یہ لوگ بیل کی طرح ہیں، ان کی کمر بوجھ سے جھک جاتی ہے لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ان لوگوں کی تاریک رات کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہیں۔ ان کی خاموشی نے ہی ظالموں کو گویائی عطا کی، ان کی مجبوری نے ہی ان کو غلامی عطا کی اور ان سے ان کی آزادی چھین لی۔ ایسے لوگوں کو آرزو اور حاصل کا کیا پتہ، وہ صرف زندہ ہیں، کہنے کو زندہ، دیکھنے کو زندہ، لیکن در حقیقت انسانی معاشروں کے چہرے پر داغ ہیں، ایک تماچا ہیں۔ اپنے کسی ہم عصر محسن کے انتظار میں یہ طبقہ زندہ ہے۔ انہیں ہم طفیلیہ بھی کہتے ہیں جو دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس طبقے میں یہ عقیدہ ہے، توانائی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس طبقے سے اس کا عقیدہ اور اس کی تشخیص چھینے بغیر اس کی خدمت کرنا باقی تمام طبقوں کا فرض ہے۔ غریبی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس اور ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب کے قریب ہوتا ہے۔ بہرحال حاصل اور آرزو کا کھیل ہی انسانی زندگی کا دلچسپ ترین کھیل ہے۔ آرزو حاصل سے بڑھ جائیں تو انسان غریب، حاصل آرزو سے بڑھ جائے تو امیر۔ حاصل اور آرزو برابر ہوں تو متوکل، اور اگر انسان حاصل آرزو کے رشتوں اور ان کی اصل سے باخبر ہی نہ ہو تو انسان کوئی انسان ہے کیا؟ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔